بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں حافظ الیاس عمری۔ کسی کسان پر جادو ٹونا کا عمل ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کیسے کیسے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی ایک بڑی آبادی دیہات میں رہتی ہے، زراعت و کاشتکاری کرتی ہے۔ شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے مسائل مختلف ہیں۔ کارخانے چلانے والے لوگ ہیں، ان کے مسائل، ان کے رکاوٹیں، ان کے حالات الگ ہیں۔ بلڈرز ہیں، کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے مسائل مختلف ہیں۔ کسان ہیں، یہاں ان کے مسائل الگ ہیں۔ ہم بہت سارے مشاہدے کرتے ہیں، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہمیں تجربہ ہوا ہے کہ کسان کی زندگی میں جب جادو ٹونا کا عمل ہوتا ہے، اس کی زندگی میں رکاوٹیں کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں۔ بار بار حادثے ہونا، بار بار مشینری خراب ہو جانا، بار بار نقصان ہونا، جلنا، کٹنا، ہاتھ پیر پہ مار لگنا، یا کھیت میں جاتے ہیں کام کرنے من نہیں ہونا، اور وہاں جب کھیت میں کام کرتے ہیں تو ہتھیلیوں میں کھجاؤ ہونا، تلوے میں کھجلی ہونا، یا رات بھر کھجاتے بیٹھنا، یا کھیت میں اسمیل محسوس کرنا، بدبو محسوس کرنا، یا بورویل ہے وہاں پانی نکالنے کے لیے جو مشین ڈالی جاتی ہے وہ بار بار جل جانا، یا کنواں ہے کنویں کا پانی خشک ہو جانا، یا بکریاں پالتے ہیں بے تحاشا بکریوں کا مر جانا، مرغیوں کا مر جانا۔ اس طرح کے حالات ہم کسانوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ کسی کسان کی زندگی میں جادو ٹونا کا عمل ہوتا ہے، اس کی جو فصل ہوتی ہے نا، اس کی جو انکم سورس ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے، بار بار خراب ہو جاتی ہے، نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ جو امید کرتے ہیں اس امید سے بھی کم فصل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں کسانوں کو چاہیے، کھیتی باڑی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، نماز کی پابندی کریں، دعائیں کریں، رقیہ شریعہ پڑھ کر دم کرتے رہیں، اپنے آپ پر دم کر لیں، اپنے بچوں پر دم کریں۔ اگر حالات معاملہ سمجھ میں نہ آئے تو کسی اچھے معالج سے رجوع کریں۔ دیہات میں رہنے والوں کے لیے، کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو سانپ نظر آئے، بار بار کسی کو سانپ نظر آئے تو اسے مارنے کی غلطی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سانپ کو دیکھو تو فوراً اس کو مارو مت، اس سے کہو کہ اگر تم اللہ کی مخلوق و جن ہو تو تم یہاں سے نکل جاؤ، اس کو مہلت دو۔ اگر وہ واقعی میں وہ جن ہے تو وہاں سے وہ نکل جائے گا، اگر وہ سانپ ہے تو پھر وہ ادھر ہی رہے گا، آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا، ایک نوجوان جو کھیت میں کام کر رہا تھا، ٹریکٹر چلا رہا تھا، سامنے ایک بڑا سا سانپ آیا تو یہ اس کو مار دیا۔ جب وہ سانپ کو مار دیا تو اس کے بعد سے اس کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ حالت ایسی کہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو ٹوٹتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ رات بھر کھیت میں چکر مارتا ہے، اسے نہ کھانے کا ہوش، نہ اسے پانی کا ہوش، نہ اسے گھر جانے کا ہوش، نہ سامنے کون آ رہا ہے اسے کوئی مطلب ہے، کسی کو پہچاننے سے وہ آ رہی ہے۔ ایسے حالات ہم دیکھتے ہیں۔ تو سانپ وغیرہ نظر آئیں آپ کو تو مار کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی غلطی کبھی نہ کریں۔ اگر آپ کھیت میں رہتے ہیں تو کنویں کے بازو میں گھر بنانے سے پرہیز کریں، کسی بڑے درخت کے نیچے اپنا مکان بنانے سے پرہیز کریں، کیونکہ کنویں کے بازو میں رہنا یہ آپ کے لیے یا آپ کے بیوی بچوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ ایک کسان کنویں کے بازو میں اپنا گھر بنایا ہوا تھا، اس کی بچی بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، شادی ہو گئی، ایک ہفتے کے بعد واپس آئی، وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بچی کو ہمارے پاس لائے اور ہم دم کیے تو جنات کی حاضری ہو گئی۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں اس کو پکڑ کے بیٹھے ہو؟ کہا کہ میں 5 سال سے اس کو پکڑا ہوا ہوں۔ میں نے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا کہ ہم کنویں میں رہتے تھے، پوری ہماری ٹیم ہے، پورا ہمارا گروپ ہے، ہمارا پورا خاندان اس کنویں میں رہتا ہے، یہ لوگ بازو میں رہتے ہیں، یہ بچی مجھے اچھی لگی، جب سے بالغ ہوئی تب سے میں اس کو پکڑ لیا ہوں۔ اس طرح کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ کنویں کے بازو میں گھر بنانے سے آپ پرہیز کریں، اور کوئی بڑا درخت ہے، چاہے وہ املی کا درخت ہو، چاہے وہ پیپل کا درخت ہو، اس کے نیچے گھر بنانے سے پرہیز کریں، کیونکہ حالات ہمارے سامنے بہت مختلف آتے ہیں۔ ایک جگہ ہم بیٹھ کر دم کر رہے تھے، 2 بھائی ہیں، دونوں کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، شادی ہو کے 4 سال 6 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ جب ہم پڑھ کر دم کرتے ہیں تو وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے جسم سے کوئی چیز نکل کر اس درخت میں جا رہی ہے۔
اور پھر وہاں سے کوئی چیز آتی ہے پھر ہماری جسم میں داخل ہو جاتی ہے. پھر ہم نے انہیں گھر چینج کرنے کا مشورہ دیا, الحمدللہ پھر انہیں اولاد نصیب ہوئی. ایسے واقعات, ایسے حادثات ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ اس سے پرہیز کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.